شفا بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم ذہنی بیماری ہو یا قلبی بیماری، روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری، اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ سبحان، ہر بیماری کے لیے قرآن شفا ہی شفا ہے۔ آپ کسی مریض پر پڑھ کر اس کو دم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے شفا ملتی ہے۔ کسی مریض کو برتن میں لکھ کر اس کو پلائیں قرآنی آیات، اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا ملتی ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراض رہتا ہے دم کرنا ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا، حالانکہ کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبیلے میں تشریف لے گئے، کہیں سفر میں تھے، کسی قبیلے میں پہنچے تو ان سے کوئی ضروریات کی چیزیں مانگی، صحابہ کو ضرورت تھی تو انہوں نے مدد نہیں کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو اچانک اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا یا سانپ نے کاٹا، سانپ نے ڈسا، تو اس کے کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے کہ کیا آپ کے پاس کوئی دم کرنے والا ہے یا کوئی تعویذ وغیرہ دینے والا یا کوئی اس طرح کا علاج کرنے والا، یا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈسا ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے فرمایا کہ ہاں میں کروں گا، لیکن مفت میں نہیں کروں گا، میں اس کی اجرت لوں گا، میں اس کی قیمت، بخاری کی روایت۔ چونکہ وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، تو ہم ان سے اجرت لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے گا، تو نتیجتاً 25 یا 30 بکریوں پر بات طے ہوئی، 25 یا 30 بکریاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے جا کر اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا مل گئی، سبحان اللہ، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی۔ واپس آئے تو بکریوں کا ایک ریوڑ بھی انہوں نے دیا، وہ 25 یا 30 بکریاں تھی، وہ ریوڑ بھی دیا۔ لیکن اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ ہم نے قرآن پڑھ کے دم کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ بکریاں لے لیں، کیا ہمارے لیے یہ لینا جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ کر فیصلہ نہ کروا لیں، اس وقت تک ہم ان بکریوں کو استعمال نہیں کریں گے، آپس میں بانٹیں گے نہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ماجرا رونما ہوا، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکریاں آپس میں تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالو، سبحان اللہ، بکریاں آپس میں تقسیم کرو، اس میں میرا بھی حصہ نکالو۔ اگر ایک بکری کی قیمت آج کے لحاظ سے آپ کم از کم 10,000 پہ بھی لگائیں، ہوتی تو مہنگی ہیں لیکن کم از کم 10,000 بھی لگائیں تو یہ 25 بکریوں کی 2.5 لاکھ قیمت بنتی ہے، 2.5 لاکھ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو ایک دم کرنے پہ 2.5 لاکھ روپے وصول فرما لیے، سبحان اللہ۔ کچھ بیچارے دم کر کے اجرت وغیرہ لیتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی تو علاج کرنے کے پیسے لیتے ہیں نا، اب وہ کوئی دم کرنے والا علاج کرنے کے پیسے لے لے تو کیا پریشانی ہے؟ وہ بھی تو علاج ہی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر دوائی سے علاج کرتا ہے، وہ قرآن سے علاج کرتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس مرض میں وصال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران، بیماری کے دوران، سورہ فلق سورہ ناس بار بار پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر دم فرماتے، ہاتھ پر دم کر کر ہاتھ اپنے اوپر پھیرا کرتے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری جب بڑھ گئی تو آپ دم نہیں کر سکتے تھے، تو پھر میں یہ صورتیں، آخری 2 صورتیں قرآن کریم کی ہیں، میں پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کرتی، لیکن آپ کا ہی ہاتھ پکڑ کر آپ کر پھیرتی تھی، چونکہ وہ زیادہ ببرکت تھا، سبحان اللہ۔ ہاتھ اپنا نہیں پھیرتی تھی، ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھیرتی تھی کہ وہ ہاتھ ببرکت تھا۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ ذکر ہے علامہ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں شفا کا ذکر ہے، جس طرح یہ ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفا۔ تو اسی طرح دیگر مقامات پر بھی، ایک مقام پر ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور ایک مقام پر ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور ایک مقام پر ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ 2 مقامات اور ہیں، ایک یہ آیت، 4 مقامات میں نے آپ کو سنا دیے، کل 6 مقامات پر شفا کا ذکر ہوا ہے۔ تو علامہ ابو القصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا کہ اس کا اب علاج نہیں ہو سکتا، لا علاج بیماری ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اسی پریشانی کے عالم میں رات کو سوئے تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کیا، فریاد کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم میں جو شفا کی آیات ہیں ان سب کو اکٹھا پڑھ کے اپنے بیٹے پہ دم بھی کرو اور کسی برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر وہ پانی اس بچے کو پلاؤ۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی یہی 6 آیات شفا انہیں کہتے ہیں، بچے پر دم بھی کی اور برتن پر لکھ کر اس کا پانی بھی پلایا، وہ بیماری جو لا علاج تھی اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا مل گئی۔ سبحان اللہ، قرآن لا علاج بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے، ہم کرنے والے تو بنے اللہ کے فضل و کرم سے۔